بقیہ رکعتیں پوری کرنے والی کی اقتداء نہ کیا جائے۔ مسئلہ، امامت کے صحیح ہونے کی شرائط میں سے ایک یہ ہے کہ جو شخص کسی دوسرے کا مقتدی ہو وہ خود امامت نہ کرے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ مثلاً کوئی شخص نماز عصر کی جماعت میں اس وقت شریک ہوا جب امام آخری رکعتوں کے 2 سجدے کر رہا تھا، امام نے سلام پھیر دیا اور یہ شخص اپنی بقیہ رکعتیں پوری کرنے کے لیے کھڑا ہوا۔ اتنے میں ایک اور شخص آیا اور نماز عصر کی نیت کر کے اس مقتدی کے ساتھ جو اپنی رہی ہوئی رکعتیں پوری کر رہا تھا کھڑا ہو گیا، اس مقتدی کو اپنا امام بنا لیا اور اس کی اقتداء میں نماز پڑھنے لگا، تو اس دوسرے شخص کی نماز درست نہ ہوگی۔ مسئلہ، کسی مسبوق یعنی کچھ رکعت ہونے کے بعد شامل ہونے والے کی اقتداء صحیح نہیں ہے، خواہ امام کے ساتھ 1 رکعت میں شریک ہوا ہو یا اس سے کم میں۔ ہاں، یہ شکل ہو سکتی ہے کہ مسجدوں میں نمازیوں کا ازدحام یعنی بھیڑ ہے اور کوئی شخص آ کر آخر صفوں میں شامل جماعت ہوا، دور ہونے کی وجہ سے اسے امام کی حرکات کی خبر نہیں، لہٰذا وہ مقتدیوں میں سے کسی کی پیروی کرنے لگا تاکہ جو رکعتیں جاتی رہی ہیں ان کو یاد کر لے، لیکن یہ پیروی اقتداء کی نیت سے نہ ہو تو وہ دونوں کی نماز صحیح ہوگی، کیونکہ وہ دونوں اپنے سابق امام کے ساتھ منسلک متصور ہوں گے، یعنی ان کے ساتھ شمار کیا جائے گا، اور اگر یہ پیروی اقتداء کی نیت سے ہوگی تو نماز درست نہ ہوگی۔ امام رکھنے کی گنجائش نہیں تو کیا کریں؟ سوال، اگر کسی شہر میں مسجدوں کی کثرت ہو اور نمازی کم ہو، ہر ایک مسجد میں امام مقرر کرنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں، اگر متصل محلہ والے مل کر ایک مسجد میں امام مقرر کر لیں اور دیگر مساجد چھوڑ کر ایک مسجد میں باجماعت امام مذکور کے پیچھے نماز ادا کریں تو کیا حکم ہے؟ جواب، بہتر یہ ہے کہ حتی الوسع سب مسجدوں کو آباد کریں اور تھوڑے تھوڑے نمازی سب مسجدوں میں نماز پڑھیں، بحالت مجبوری جیسا موقع ہو کریں۔ جب کوئی مقتدی نہ پہنچے تو امام کے لیے حکم۔ مسئلہ، امام مقرر یعنی متعین کیا ہوا امام تنہا مقتدی کے نہ آنے کی وجہ سے نماز پڑھ سکتا ہے، اور اس صورت میں ترک جماعت کا گناہ امام پر نہیں ہے، بلکہ جب کوئی نہ آئے تو امام صاحب اذان و اقامت کہہ کر تنہا نماز پڑھ لیا کرے، اس میں جماعت کا ثواب ان کو حاصل ہوگا اور مسجد کا بھی حق ادا ہوگا۔ مسئلہ، اذان کہہ کر اسی مسجد میں نماز پڑھنی چاہیے، دوسری مسجد میں جماعت کے لیے نہ جانا چاہیے۔